رومن کولوزیم۔ اس کا نام سنتے ہی ذہن میں گلیڈیٹرز کی لڑائیاں اور ہزاروں لوگوں کا شور گونجنے لگتا ہے، لیکن ان تمام تماشوں میں سب سے حیران کن ایک ایسا کرتب تھا جو دراصل انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا، ایک ایسا راز جو میدان کے فرش کے ٹھیک نیچے چھپا ہوا تھا۔ ذرا تصور کریں، 50,000 لوگوں کا شور، سورج کی تیز روشنی اور میدان کے بالکل بیچ میں جہاں ایک لمحہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں اچانک ایک غصے سے بھرا شیر نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ آخر ہوتا کیسے تھا؟ کیا یہ کوئی جادو تھا؟ اس زمانے کے ایک عام رومن شخص کے لیے تو یہ منظر کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے زمین سے ایک خونخوار جانور نکل آتا تھا جو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہوتا تھا۔ اس لمحے کا خوف اور ہیبت ناقابل بیان تھی، اور اس لمحے کا جو تھیٹریکل ایفیکٹ تھا نا، وہی سب کچھ تھا۔ کوئی وارننگ نہیں، کوئی اشارہ نہیں، بس ایک دم سے ایک جانور کا دھماکہ خیز ظہور جو ہجوم کے شور کو ایک دم گہری خاموشی میں بدل دیتا تھا۔ اچھا، تو چلیے اب اس چمکتے ہوئے میدان سے نیچے اترتے ہیں، اس تاریک اور خفیہ دنیا میں جہاں اس کرتب کا راز دفن ہے۔ اور جواب جادو نہیں بلکہ قدیم انجینئرنگ کا ایک زبردست کمال ہے۔ اس جگہ کو کہتے تھے ہائپوجیم۔ یہ کولوزیم کے نیچے چھپی ہوئی ایک پوری دنیا تھی، ایک ایسا سسٹم جو اس ناممکن کو ممکن بناتا تھا۔ اصل تماشا اوپر نہیں بلکہ نیچے ہو رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین مشین آخر کام کیسے کرتی تھی؟ آئیے اس عمل کو قدم بقدم سمجھتے ہیں اور اس ذہین نظام کو بے نقاب کرتے ہیں جس نے اس بھرم کو حقیقت کا روپ دیا۔ تو یہ کام کیسے کرتا تھا؟ سب سے پہلا قدم تھا خالص انسانی طاقت۔ کئی مزدور مل کر ان بڑی بڑی افقی سلاخوں کو دھکیلتے جس سے بیچ کا مرکزی شافٹ گھومنے لگتا۔ یہ بالکل کسی قدیم چکی کو چلانے جیسا تھا۔ اب آتا ہے اصل کمال۔ جیسے ہی شافٹ گھومتا، اس پر لپٹی موٹی رسیاں کھچنا شروع ہو جاتی۔ یہ تناؤ پنجرے کو ایک تاریک، تنگ راستے سے اوپر کھینچتا۔ تصور کریں اس جانور کا سفر، اندھیرے سے روشنی اور شور کی طرف۔ اور پھر آخری فیصلہ کن لمحہ، جب پنجرہ بالکل اوپر پہنچ جاتا تو ایک کارکن صرف ایک لکڑی کی شہتیر کو کھینچ کر ہٹاتا۔ یہ شہتیر خفیہ دروازے کو بند رکھتی تھی۔ اس کے ہٹتے ہی ٹریپ ڈور کھل جاتا اور پنجرہ سیدھا میدان میں نمودار ہو جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انجینئرنگ اور تماشا ایک ہو جاتے تھے، جہاں مہینوں کی منصوبہ بندی اور محنت ایک سیکنڈ کے جادوئی لمحے میں سمٹ جاتی تھی۔ اس تضاد کی طاقت کو محسوس کریں۔ ایک لمحہ جانور ایک تنگ اور تاریک سرنگ میں قید ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ ایک وسیع روشن میدان میں ہزاروں چیختے ہوئے لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ جھٹکا ہی اس ایلوژن کی بنیاد تھا، اور یہی حتمی تاثر تھا۔ پوری پیچیدہ مشینری، تمام محنت صرف اس ایک لمحے کے لیے تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ ایک جانور ہوا میں سے، زمین کے اندر سے جادو کی طرح نمودار ہو گیا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس شاندار انجینئرنگ کا مقصد کتنا خوفناک تھا۔ یہ محض ایک تماشا نہیں تھا بلکہ ایک جان لیوا مقابلے کا آغاز تھا۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ خالص انجینئرنگ کی ذہانت تھی یا اپنے وقت کا سب سے بڑا سٹیج کا جادو؟ شاید سچائی یہ ہے کہ یہ دونوں کا ایک بہترین امتزاج تھا جو رومن ایجادات اور ان کی تفریح کی پیاس کو ظاہر کرتا ہے۔